तकरीब का आगाज़ हम कुरान की तिलावत से करेंगे। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल को दावत देती हूँ कि वो आके कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, आज का ये हमारा सेमिनार जिसमें के रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा के फ़ज़ाइल व बरक़ात हमारी गेस्ट स्पीकर मोहतरमा डॉक्टर इमराना शहजादी साहब गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जो तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी गुफ्तगू को हम सुनेंगे। अजीज तलबा, ये चूँकि बरक़ात और रहमतें जो आखिरी अशरा से हमें मिलती हैं, हमने उन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ठहरी हुई आँखों में जुदाई की घड़ी है, ठहरी हुई आँखों में जुदाई की घड़ी है। शब आखिरी तहबा की मेरे सर पे खड़ी है। शब आखिरी तैबा की मेरे सर पे खड़ी है। रोते हुए सामा
سفر باندھ رہے روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے دل میں کھڑی ہے۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضائل و برکات۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا آسمان، بے پایاں رحمت کا سائبان اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر اس کی حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات اور مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد و رفت سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ دم بخود رہ جائے اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری تہائی میں پہلے سے بھی زیادہ پرشوق اور تازہ دم ہو جاتے تھے۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، ساری رات جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اگر رمضان کی سعادات اور برکات انسان پر منکشف ہو جائیں تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جائے کہ کاش سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادتیں اور برکتیں ہمہ وقت حاصل ہوتی رہیں۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ آج ہم درج ذیل موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ روزے کے وقت کا تعین، روزہ ڈھال ہے، شب قدر کی فضیلت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے اخلاق اور اس میں رہنمائی کے پہلو، روزہ اتحاد بین المسلمین کا ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے۔ اب میں آپ سے اپنے مہمان خصوصی اور مہمانان گرامی کا تعارف کرواؤں گی۔ ہماری مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر عمرانہ شہزادی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف عربک، ٹی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد۔ ہمارے مہمان گرامی میں شامل ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطلوب احمد، جناب سمیع الرحمان صاحب اور مس کلثوم اختر صاحبہ۔ اب میں جناب سمیع الرحمان صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کر یہاں سے تقریب کو آگے بڑھائیں۔ میں ڈاکٹر عمرانہ شہزادی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آگے یہاں سے تقریب کو آگے بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں شکر گزار ہوں صدر شعبہ اسلامیات، صدر شعبہ انگریزی کی، انہوں نے مجھے اس علمی نشست میں
مدعو کیا اور اپنی گزارشات کو پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سامعین کرام، رمضان شریف سراپا بخشش مغفرت کا مہینہ ہے۔ قیام و صیام پہ اجر جزیل اور گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ بے حد و حساب اجر و ثواب کا باعث۔ اسلافنا صالحین یعنی ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین، ہمارے نیکوکار متقی پرہیزگار لوگ رمضان کریم کو پانے کی دعا سال کے آغاز میں ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہم بلغنا رمضان، جب وہ رمضان شریف کو پا لیتے تو اس مہینے میں اجر کی امید رکھتے ہوئے اجتہاد کرتے، ہر طرح کی اطاعت و بھلائی ذوق و شوق سے کرتے، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تو تب رمضان شریف میں کیے گئے اپنے اعمال کی نیک کاموں کی قبولیت کی دعا فرماتے رہتے۔ یوں سارا سال ان کا رمضان شریف کی خوشیوں سے معطر رہتا ہے۔ سامعین کرام، اس مذکورہ موضوع کو درج ذیل نکات کے تحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ رمضان شریف کی اہمیت و فضیلت، عزم قرآن و حدیث، عشرہ اخیرہ کی اہمیت و فضائل، شب قدر، لیلۃ القدر، معنی مفہوم، سبب عنایت شب قدر، خاص امت، خاص رات، شب قدر کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، شب قدر کا مخفی ہونا، شب قدر کا بتایا جانا، اور علاوہ ازیں مناقب مولا علیہ السلام، اللہ ان سے راضی ہو۔ عشرہ اخیرہ کی برکات سے پہلے اس کے حامل مہینے کی فضیلت کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں یوں کرنا چاہوں گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم فلیصمہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان شریف مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل کو فرق کرنے والی۔ تم میں سے جو بھی رمضان پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اگر کوئی مریض ہو اور وہ سفر پر ہو، چاہے اس کو چاہیے کہ اس کو دوسرے دنوں میں شمار کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، وہ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا ہے تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو، اور یہ کہ تم اس کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اور یہ کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ سامعین کرام، ایک توجہ طلب بات میں جو آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گی، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، شیخ امام طبرانی اور شیخ البانی یہ بات روایت کرتے ہیں کہ تمام الہامی کتب رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی تھی۔ صحف ابراہیم یکم رمضان شریف کو نازل ہوا، اور تورات 6 رمضان شریف کو، انجیل 13 رمضان مبارک کو، زبور 18 رمضان مبارک کو، اور قرآن پاک 25ویں رات کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر نازل فرما دیا گیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور رمضان شریف میں قرآن پاک کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلانا اور ہدایت و فرقان کو واضح کرنا تھا۔ عشرہ اخیرہ کی برکات قرآن و سنت کی روشنی میں، جیسے میں نے ابھی آپ کے پاس قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو تقریباً 40 احادیث جو ہیں، اس سے بھی زائد ہمیں رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں احادیث کی کتب میں موجود ملتی ہیں۔ تقاضۂ تنگی دامہ وقت صرف 2 پر ہی اکتفا کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء غلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث جو جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 ایسے تحائف عطا فرمائے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو عطا نہیں کیے گئے ہیں. ان میں سے پہلا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ نظر التفات ڈالتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. دوسرا، شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی جو حمک ہے یا بو ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مشک و کفور کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ بات صرف امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی امت کی کسی بھی بندے کے ساتھ حالت روزہ میں نہیں. جہاں تک تیسرے تحفے کا تعلق ہے، شام کے وقت اللہ تعالیٰ کو شام کے وقت فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے، روزہ دار کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چوتھا، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا تاکہ وہ دنیاوی تھکاوٹ سے میرے گھر پہنچ کر آرام کر. پانچواں تحفہ، جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا تم نہیں جانتے ہو جب کوئی مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو مزدوری ختم ہونے پر اس کو اس کی اجرت جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے. تو یہ شب قدر کے علاوہ جو ہے وہ اس کی محنت ہے، اس کی اجرت ہے. معزز سامعین کرام، رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو چکا. ماشاءاللہ سے آپ سب نے 21ویں ایک تاک رات جو ہے وہ گزار لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. اس کا پہلا حصہ، رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرہ میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے، ایسا اہتمام جو باقی پہلے 2 عشروں میں نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ اہتمام کرنے کو کہتے. رمضان شریف کا آخری عشرہ ہی رمضان شریف سے جو مقصود ہے اس کا عروج ہے، جو آج 20ویں رات سے شروع ہو کر آج ہم 21ویں روزے میں داخل ہو چکے. یہ عشرہ اخیرہ رمضان شریف کا نچوڑ ہے، یہ عطر ہے. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی انوار کے، اپنی برکات کے، اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں امڑ رہی ہوتی ہیں، بخشش کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں. بندوں کو جہنم کی آگ سے رہائی کے پروانے عطا کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنی زبردست رات ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری صورت جو ہے وہ نازل کر دی گئی. شب قدر کیا ہے؟ اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ نام رکھنے کے اس کو ڈیفائن کر ایسے کیا جا سکتا ہے. عربی زبان میں لیل رات کو کہتے ہیں اور فارسی میں شب کہتے ہیں. جب شب قدر ہوگا تو وہی مراد ہوگی جو لیلۃ القدر سے مراد ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں انما سمیت بذالک لاسمیھا وشرفھا وقدرھا. اس رات کو یہ نام اس کی عظمت، اس کے شرف اور اس کی قابل قدر ہونے کی بنا پر دیا گیا. قدر کے معنی اہمیت، رفعت، قیمت. چونکہ یہ رات عفت والی، عظمت والی، رفعت والی ہے تو یہ لیلۃ القدر ہے. قدر کا معنی مرتبے کے ہیں. چونکہ یہ رات باقی راتوں سے زیادہ شرف والی ہے تو یہ قدر کی رات ہے. اسے لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا. یہ لیلۃ الحکم ہے، لیلۃ التقدیر ہے. اس رات میں وقوع پذیر ہونے والے تمام انسانی اعمال جو حالت ایمان میں کیے جاتے ہیں
ان میں خیر و برکت، سلامتی کی بشارت و ضمانت دے دی گئی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں اور لیلۃ القدر کو اس میں نافذ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات تمام فیصلے فرما لیتے ہیں، اور پھر چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اور اس رات میں پھر یعنی شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت سے نازل فرمائی، اس لیے یہ شب قدر ہے، اور اسی لیے قدر کا لفظ جو ہے شب قدر میں 3 مرتبہ آیا۔ امام ابو براق قدر کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ اس رات میں کوئی بندہ جو مومن مسلمان ہے وہ عبادت کرنے کے بعد قابل قدر ہو جاتا ہے، ایسی قدر جو اس کی پہلے نہ تھی اللہ کے ہاں، اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی معرفت سے یہ نازل فرمائی۔ اس صورت میں قدر، جیسے میں نے کہا کہ قدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں عربک زبان میں۔ اگر ہم کو تنگی کے معنی میں لیں تو اس کا اطلاق ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اس رات فرشتے اتنی تعداد میں اتنی کثرت سے زمین پر آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے بھی اس قدر کو، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بے مثال محبوب رحمت للعالمین ساقی کوثر شاف معشر غمخوار امت کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی جس میں کی گئی عبادت اعمال صالحہ کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبب عنایت کیا ہے؟ سبب عنایت یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ لوگوں کی عمروں پر آپ کو آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمریں ان کے مقابلے میں بہت کم ہوتے پائے۔ آپ نے فرمایا کہ سابقہ امت کے لوگ اپنی طویل عمری کی وجہ سے ثواب عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے اور میری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شب قدر جو تھی وہ عنایت فرما دی گئی۔ اس کی تائید میں حضرت ابن عباس سے مقول روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، تو آپ کو بہت تعجب ہوا اور فرمایا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہ آرزو کرتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، اس وجہ سے ان کے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی، تو صحابہ کرام کو ان پر رشک آیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بار اقدس میں عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سب کا لوگوں کی 80 سال کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ وہ سورۃ القدر کی تلاوت کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ یہ تھا کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی نبیوں میں سے کسی کی نبی کی امت کو ایسی رات نصیب نہیں ہے۔ لیلۃ القدر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مقدس رات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اتنی زبردست رات کہ اس کی فضیلت میں پوری کی پوری ایک سورت نازل فرما دی گئی۔
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हू की ज़मीर कुरान पाक की तरफ राजे है कि ये एक ऐसी रात है जिसमें हमने कुरान पाक को लौहे महफूज से दुनिया के आसमान तक मुंतकिल कर दिया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। माँ का सीगा जो माँ ताज्जुब का है, जैसे इस्तिफ़हाम है, जैसे हम किसी को कहें तुम्हें क्या पता, तुम तो नहीं जानते, जब तक मैं ना चाहूँ तुम कैसे जान पाओगे। तो ये एक ताज्जुब है, रसूलुल्लाह से मुखातिब हुआ जा रहा है कि तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है। फिर साथ ही अल्लाह ताला खुद ही उस सवाल का जवाब जो है अगली आयत में बता रहे हैं, ये मेरे महबूब जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी ज़िंदगियों में लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर। फिर ये बताया गया कि ये तो रमज़ान मुबारक की रातों में से एक शब कद्र रात है जो बहुत कद्र व मंज़िलत वाली है और इसमें इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। यानी ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी उम्मत की पूरी ज़िंदगी में हर साल एक रात ऐसी देंगे उनको जो उसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर होगी। बराबर नहीं कहा, बेहतर होगी, यानी उसका अजर 1000 महीनों से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सामीन किराम, ये बहुत सारा जो टाइम है, इबादत का जो टाइम है, उसको स्क्वीज करके शॉर्ट टाइम फ्रेम में ला दिया अल्लाह ताला ने। मसलन मक्का मुकर्रमा के औकात कार के मुताबिक शब कद्र 9 घंटे की बनती है। अगर हम इस 1000 महीने को तकसीम करें तो ये 83 साल 4 माह की इबादत बनती है। 1 मिनट की इबादत 1.5 माह के बराबर है। 1 घंटे की इबादत 9 साल के बराबर है और 9 घंटों की इबादत 83 साल 4 माह के बराबर है। आप में से हम जो भी कोई इबादत करे तो वो अपनी उम्र में एक रात अगर पाले तो उसकी इबादत हो गई। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि हमारी आम औसत उम्र जो है, कोई 40 में गया, कोई 50 में गया, कोई 60 में, कोई 70 में, 80 में, तो जो 2 रातें पाले उसके 83 प्लस 83 हुए। अगर कोई 3 पाले तो 83 प्लस 83 प्लस 83 हुए, तो उसके वैसे ही गुनाह बख्शेंगे। और अल्लाह ताला का जो अंदाज है अपने महबूब के साथ और अपनी महबूब की उम्मत के साथ बहुत नाला है। जैसे आपने देखा नमाज़ें 50 फ़र्ज हुई, फैसला तो 5 का ही था, लेकिन बार बार इस्तिफ़सार करने पे कम कर दी गई, सवाब तो 50 का ही देना था। इसलिए ज़िंदगी में एक रात दे दी गई और उसको तलाश करने को कह दिया गया कि इसको ताक रातों में तलाश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि मुझे लैलतुल क़द्र के बारे में बता दिया गया। मैं तो बताने आ रहा था आप लोगों को, लेकिन जब मैंने देखा कि 2 लोग झगड़ रहे थे तो मुझे बुला दी गई या मुझे बुलाया दिया गया। बताना ये मकसूद था कि उम्मत मुस्लिमा के बीच में झगड़ा कितनी नहूसत रखता है। आज हम घरेलू सतह पर, मोहल्ले के एतबार में, सोसाइटी में, डिपार्टमेंट्स में, मुल्क के एतबार पर उम्मत मुस्लिमा कितने झगड़ों का शिकार है और उस झगड़ों की वजह से कितनी रहमत है जो हम पर उठ गई है। इन झगड़ों की वजह से कुफार, चूँकि रहमतें कम होती चली गई झगड़े की वजह से, कुफार जो है गैर मुस्लिम मुसल्लत हैं और आलम इस्लाम हर जगह उनकी दस्तराजियों के कब्जे में है। इससे एक ये भी निकलता है। फिर ये कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फिर तय्युन रहा ही नहीं? उलमा कहते हैं कि नहीं, ये जो तय्युन का उठाया जाना था ये बस उसी साल के लिए था। एक रवायत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कद्र उस दिन होगी जिस दिन मैं कीचड़ और पानी पर सजदा करूँगा। सहाबा किराम फरमाते हैं कि 20वां रमज़ान मुबारक था और माहौल साफ, मतलब बरूद ना था। अचानक से घटाएं आई, बारिश हुई, मस्जिद नबवी की छत खजूर और छाल की बनी हुई थी, टपकने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसल्ला मुबारक था वो भी भीग गया।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज अदा फरमाई, इशा की पढ़ी तो आपकी पेशानी मुबारक पर कीचड़ और मट्टी लग गई। उससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उस शब लैलतुल कद्र की बशारत दी गई, तो वो उस मट्टी से आपकी पेशानी मुबारक पर मट्टी के लगने से पता चला कि ये लैलतुल कद्र है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि एक सहाबी जो थे वो दूर दराज कहीं वीराने में रहते थे। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं तो वीराने में नमाज अदा करता हूँ, आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए कि मैं कब मस्जिद नबवी में आकर शब गुजारी करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 23वें रमज़ान शरीफ में आ जाना, 23वीं रात को आ जाना। तो वो सहाबी तमाम उम्र अपनी उस जगह से ट्रैवल करके मस्जिद नबवी में 23वीं रात को आते रहे और शब कद्र की इबादत जो थी वो करते रहे। इसी तरह इमाम रमज़ान मुबारक की 27वीं शब कद्र में जमहूर उलमा इस्लाम की राय है कि 27वीं शब जो है वो शब कद्र है। अल्लामा अलूसी कहते हैं शब कद्र ताक रातों में से 27वीं है। तर्जुमान कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत इमाम अबू हनीफा के नज़दीक और हज़रत उबई बिन काब की भी यही राय है कि शब कद्र 27वीं रमज़ान मुबारक को है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास 27वीं शब को शब कद्र करार देते हैं और वो 3 दलाइल पेश करते हैं। वो कहते हैं कि लफ्ज़ लैलतुल कद्र के 9 हरूफ हैं और कद्र 3 मरतबा है। 9 को 3 से ज़रब दें तो 27 बनता है। इसी तरह सूरत कद्र के 30 अल्फाज हैं जिसके ज़रिए कद्र के बारे में बताया गया। शब कद्र की तरफ इशारा करने के लिए जो कलिमा इस्तेमाल किया गया हिया, वो नंबर 27 पर आता है। उसका 27 नंबर है 30 में से, तो वो 27वीं जो है 27वीं शब जो है वो शब कद्र है। सैयदना फारूक आज़म हज़रत इब्न अब्बास से शब कद्र की तायुन के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को ताक अदद बहुत पसंद है और ताक अदद में 7 का अदद जो है उसको बहुत तरजीह हासिल है। 7 के अदद को नुमाया किया है। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, 7 तवाइफ, 7 तवाइफ के चक्कर और दायरे चक्कर जो लगाना है वो है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा ख्वाब देखते थे और उनको ख्वाब की जो बिशारतें होती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके ख्वाब मुबारक पेश किए गए। तो आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों के ख्वाब मुबारक जो हैं, जो ख्वाब जो है वो एक नुक्ते पर मुत्तफिक होते जा रहे हैं, तो जिस नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाए तो आप उसको देखिए। सालिम अपने फादर से, अपने वाले से रवायत करते हैं कि उन्होंने शब कद्र को 27वीं रात में देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात की तायीद फरमाई। इसी तरह शब कद्र की फजीलत क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। इसमें हर काम को सरंजाम देने के लिए रब के हुक्म से फरिश्ते और रूहुल अमीन आते हैं, नाज़िल होते हैं और ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर के तलू होने तक रहती है। जब लैलतुल कद्र आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की मायत में नाज़िल होते हैं और हर वो बंदा जो खड़ा हो, बैठा हो, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो, उसके लिए दुआ फरमाते हैं। शब कद्र ही कुरान पाक, शब कद्र में ही कुरान पाक आसमान से नाज़िल हुआ लौह महफूज से। गोया के रमज़ान और कुरान पाक का आपस में गहरा ताल्लुक है। कुरान रमज़ान में और तज़किरा रमज़ान कुरान में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आपने फरमाया जिसने शब कद्र में अजर व सवाब की उम्मीद से इबादत की उसके सब का तमाम गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाएंगे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक की आमद पर एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो माह तुम पर आया है उसमें एक ऐसी रात है जो इस सारे माह में अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम हुआ वो वाक़तन ही महरूम हुआ। और इस रात की भलाई से सिर्फ वही शख्स महरूम रह सकता है जो महरूम है। ऐसे शख्स की महरूमी पे क्या शक हो सकता है जो इतनी बड़ी नेमत को गंवा दे। जब इंसान मामूली फंक्शंस के लिए, मामूली बातों के लिए रातें जाग सकता है तो ये 5 रातें जो शब कद्र की कहलाती हैं
ان کے لیے رکن نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو جبرائیل فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو۔ اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی رکھنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی شب بیداری بہت پسند ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بیدار ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی شان میں۔ سیکنڈ، اور بھی تو کچھ ہے نا جو مخفی رکھا گیا، مثلا اسم اعظم، اس کے علاوہ جمعہ کے دن قبول دعا کی قبولیت کی گھڑی، اور سیکنڈ اس سے یہ بھی حکمت اس میں ہے کہ بھلائی اور عبادت کا جو ایک سلسلہ ہے اس کا راستہ مسدود نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ سارا سال میں کچھ نہ کروں، کوئی نیکی کا بھلائی کا عمل نہ کروں، ہاں رمضان شریف میں 10 راتیں جاگ لوں گا، 5 راتیں جاگ لوں گا اور میرے تمام 83 سال کی عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ نیک اعمال میں ایک تسلسل قائم رکھنے کے لیے شب قدر کو مخفی رکھا گیا۔ سیکنڈ، اگر شب قدر کا تعین کر دیا جاتا اور شب قدر میں کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ شخص جو تھا وہ شب قدر کی حرمت کو برباد اور بگاڑ کرنے کا مجرم ہو جاتا کہ یہ ڈیفائنڈ تھا، تم نے اس ڈیفائنڈ رائٹ کو یہ کر دیا۔ تو اس میں یہ بھی ایک حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ شب قدر کو ہم کیا پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ شب قدر کا کوئی وظیفہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کیسی عبادت کی جائے؟ وہ عبادت جو مسنون ہو، وہ دعائیں جو رسول اللہ نے مانگی ہوں۔ یہ شب قدر جو ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کے لیے مسجد میں جانا بھی فرض نہیں۔ اللہ ہو، اس کا بندہ ہو، گھر کا کوئی کونا گوشہ کھدرا ہو، اس کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو، وہ اس کے ساتھ اپنے راز و نیاز کر رہا ہو، اپنی پچھلی زندگی پر شرمندہ ہو اور اس سے مغفرت طلب کر رہا ہو اور ندامت کے آنسو بہا رہا ہو اور اس کی طرف لپک جائے اور کہے کہ میں آ گیا ہوں، قبول فرمائیے، معاف فرما دیجئے۔ یہ ہے شب قدر، یہ ہے شب قدر کی عبادت، یہ ہے اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ، یہ ہے بندہ اور اللہ کا تعلق۔ یہ وہ تعلق جس میں بندہ اپنی پریشانیوں سے جو دنیا میں پریشان تھا اس رات وہ اپنا دل ہلکا کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے مضبوط کر سکتا ہے۔ اس طرح سے شب قدر جو ہے وہ منائی جائے اور حیا زیستہ لباس اور رسم پرستی سے بچا جائے۔ اب شب قدر کو منایا جا رہا ہے، عبادت نہیں کی جا رہی، دیگیں چڑھ رہی ہیں، تلاوت وہ مثلاً بڑے بڑے سپیکر لگے ہیں، شعلہ بیان خطیب آئے ہوئے ہیں، شامیانے لگ رہے ہیں، سارا دن یہ ساری رات یہی فیصلہ نہیں ہو رہا شامیانہ قدر جانا ہے، دیگیں بانٹی جا رہی ہیں، رشتہ داروں کے یہاں آیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ سیلیبریشن کی نائٹ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق قائم کرنے والی رات اور اس سے مغفرت طلب کرنے والی رات اور اس عہد کی رات ہے کہ سابقہ گناہ معاف کر دیجئے، آئندہ آپ کے ساتھ ہی جڑا رہوں گا، ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ عزیز طالبات، اس آخری عشرے میں ایک اور بھی بہت اہم واقعہ ہے۔ آخری عشرے میں حضرت مولا علی علیہ السلام خلیفہ راشد چہارم کو 19 رمضان المبارک کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر سے شہید کر دیا گیا اور آپ 21 رمضان المبارک کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی کی امتیازی صفات و خدمات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان کی صفات میں، ان کی شان میں کسی صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں،
علی تم میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہی تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہے۔ جب مہاجرین اور انصار کے بیچ میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دنیا آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ بچوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھے، جو عداوت رکھے، تم بھی اس سے عداوت رکھ۔ تو عزیز طالبان، اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، خیرات و صدقات کی جائے، رمضان شریف کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما لے اور آخرت میں آپ کے طفیل ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہیلو، کیا مسئلہ ہے پیچھے یار؟ جس نے نہیں سننا وہ باہر جائیں۔ کوئی شرم، کوئی حیا ہوتی ہے یار آپ لوگوں کو؟ کوئی تمیز نہیں ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں پیچھے فضول میں۔ جس نے نہیں سننا، کوئی ثواب کی کام ہے وہ آپ باہر جائیں، جس نے نہیں کمانا ثواب۔ ایک رمضان اوپر سے مہمان آئے ہوئے، تیسرا آپ شور کر رہے ہو یار، کوئی سینس نہیں آپ لوگوں میں۔ آپ خاموشی سے بیٹھے کیوں؟ عزیز طلبہ، اب اس سیمینار کا دوسرا حصہ وہ پینل ڈسکشن کا ہے، تو اس کو جو ہے وہ شروع کروا رہی ہیں ہماری میڈم کلثوم اختر، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، اور پینلسٹ جو ہیں وہ ہمارے خود میں بھی ہوں گا، اور ساتھ ہمارے ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب بیٹھیں گے، اور ہماری آج کی گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر عمرانہ شہزادی صاحب بیٹھیں گی۔ تو اب جو ہے میں تمام پینلسٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر کرسیوں پہ تشریف لائیں۔ میڈم صاحب آپ ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، میڈم کلثوم اختر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہماری آج کی جو مہمانان گرامی ڈاکٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے ہر ایک پہلو پہ بڑی تحقیقی مطالعہ سے ہر ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے، لیکن اب اس پروگرام کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید سوالات میں ڈاکٹر صاحب الرحمان سے کی خدمت میں عرض کروں گی کہ وہ ہماری مزید ان پہلوؤں پہ رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے ڈاکٹر مطلوب احمد صاحب سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 سورہ باقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا ہے، آیت کا ترجمہ و مفہوم کچھ یوں ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم کی اس آیت میں سحری کے وقت کا تعین سفید اور سیاہ ڈوروں کے واضح ہونے سے کیا گیا ہے، تو ان سفید اور سیاہ ڈوروں سے کیا مراد ہے؟ آپ پلیز اپنی تحقیقی تعلیمی مزید جو آپ کی اتنی ماشاء اللہ نالج ہے اس کے ہمیں رہنمائی فرمائیں اور ہمارے حاضرین و ناظرین کو مزید اس سے مستفید کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شکریہ میڈم صاحبہ۔
قرآن مجید میں جیسا کہ میڈم نے خود بھی قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 187 کا ترجمہ ہمیں بتایا، تو اس میں قرآن مجید کی یہ آیت اس طرح ہے، کُلُوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اور تم اس وقت تک کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم سفید ڈورا جو فجر کا ہے وہ تاریکی سے ظاہر ہو جائے۔ اب اس آیت میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ آیت کے مفہوم کو جاننے کے لیے جب ہم تفسیر کی ضرورت و اہمیت کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو علم تفسیر ہے، جو ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم، قرآن مجید کی آیات کی توضیح اور تشریح کو بتاتا ہے، علم تفسیر کے بغیر ہم آیات قرآنی کی جو ہے وہ وضاحت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تو علماء کرام نے، مفسرین نے جب تفسیر کی ضرورت و اہمیت کو بیان کیا ہے تو اس آیت کا بھی تذکرہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو علم تفسیر القرآن ہے، یہ تفسیر کے بغیر بھی جو ہے ہم قرآن مجید کے اصل مفہوم تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ اب اس آیت میں سفیدی اور سیاہی کے 2 ڈورے یا 2 دھاگوں کا ذکر مختلف مفسرین نے، اس کو کسی نے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا یا ڈورا جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا کہ رمضان المبارک میں سحری کا وقت کا تعین اس آیت کی روشنی میں کر دیا گیا کہ تم اس وقت تک کھاتے اور پیتے رہو جب تک کہ تم فجر کا سفیدی کا ڈورا جو ہے اس کو تاریکی کے ڈورے کے بعد دیکھ نہ لیں یا وہ نمایاں نہ ہو جائے۔ صحابی رسول حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو 2 ڈورے یا 2 دھاگے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور صبح کا انتظار کرنے لگے اور کھاتے پیتے رہے یہاں تک کہ کافی زیادہ صبح ہو گئی۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جب اتنی زیادہ روشنی ہو جائے کہ جو سیاہ ہے اس کا عام آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ سیاہ دھاگا ہے، اور جو سفید دھاگا ہے اس کا عام آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ سفید دھاگا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئے تو پتہ چلا کہ آپ تو کافی دیر تک کھاتے پیتے رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ 2 دھاگے تکیے کے نیچے رکھ کے صبح کا انتظار کرتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عدی کی اس سوچ پر بڑے محظوظ بھی ہوئے اور کچھ مسرور بھی ہوئے، اور فرمایا کہ آپ بہت ہی سادہ ہے۔ تو قرآن مجید نے جو سفید اور سیاہ ڈوری کا یا دھاگے کی ذکر کیا ہے وہ یہ مراد نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ ان سفید اور سیاہ دھاگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاہ دھاگا ہے یا ڈورا ہے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور جو اصل فجر صادق ہے اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے 2 قسم کی فجریں لکھی ہیں، ایک فجر کاذب ہے۔ فجر کاذب وہ ہے جب ہم ایسٹ کی طرف، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک جو ہے وہ ورٹیکل، ایک جو ہے وہ ڈورا سا ایک جو ہے وہ ہوتا ہے، ایک روشنی کی لائن ہوتی ہے، وہ کاذب ہے، ابھی تاریکی ہوتی ہے، اس وقت صبح صادق نہیں ہوتا ہے، اس وقت ابھی فجر جو ہے وہ شروع نہیں ہوتی ہے۔ اس ورٹیکل جو ڈورا ہے یا وہ لائن ہے
جو ورٹیکل ہوتی ہے اس کے بعد کچھ منٹوں کے بعد جو ہے پھر ایک ایسی سفید لائن یا سفید دھاری یا سفید دھاگے یا ڈورے کی طرح ہاریزنٹل جو ہے ایسٹ کی طرف ایسے ہاریزنٹل ایک روشنی آتی ہے اور وہ تمام وہ روشنی جو ہے تمام دنیا کو میں پھیل جاتی ہے، وہ روشن ہو جاتی ہے اور اسی کو ہی صبح صادق کہا جاتا ہے اور اسی کو ہی اصل میں فجر کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت میں کہا کہ جب وہ سفیدی کا ڈورا آپ دیکھ لیں جس کو کہ صبح صادق کہا گیا ہے یا اصل فجر کہا گیا ہے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، یعنی کہ جب وہ آپ دیکھ لیں تو آپ فوراً کھانا پینا بند کر دو، وہی ہماری سحری کا آخری وقت ہے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ہم خود تو اس دورے کو جو ہے وہ ملاحظہ نہیں کرتے ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے، نہ ہم نے کبھی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے سحری کے وقت کے ختم ہونے کا، اسی طرح افطاری کا، تو وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب وقت جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ وقت سحری کے ختم ہونے کا ہے، اس وقت خواہ کوئی اذان آئے یا نہ آئے یا کوئی سائرن جو ہے وہ آپ سنیں یا نہ سنیں، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کے مطابق ہم اپنی سحری کے وقت کو ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کو جلدی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی احسن انداز میں ڈاکٹر مطلوب احمد صاحب نے ہمیں اپنے تحقیقی اور علمی مطالعہ سے مزید روزے کی اور روزے کے اوقات کا جو تعین ہے اس سے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ اب میں ڈاکٹر عمرانہ صاحبہ جو ہماری آج کی مہمان ہیں ان سے التماس کروں گی کہ وہ ہمیں حدیث قدسی جو ہے روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو آپ سے میں ڈاکٹر صاحبہ التماس کرتی ہوں کہ آپ اس حدیث مبارکہ کا فلسفانہ مفہوم جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو اور حاضرین کو جو ہے نا اسے رہنمائی فرمائیے۔ شکریہ۔ آواز آئی؟ جی عزیز طالبات طلباء طالبات، روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، اور یہ پوری حدیث اس طرح سے ہے، روزہ دار نہ فحش گوئی کرے اور نہ جہالت کا برتاؤ کرے، اور جب کوئی اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ بات وہ 2 بار فرمائے، 2 بار کہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ مثلاً جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈھال جو ہے ایک، آپ اگر آرمی یا سولجر جو میدان جنگ میں جاتے ہیں، آپ اس ٹول کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ان کے ہاں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا گول سا ایک توا ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوتا ہے، اس سے وہ دشمن کے وار کو روک رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً روزہ دار جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے، یعنی اگر اس کا ایک ہاتھ یہ کام کر رہا ہے، یعنی اس کے نفس کے 2 پارٹ اگر ہم نے 2 کردار لیں تو وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے، وہ جہاد میں ہے۔ اس جہاد کرتے ہوئے شیطان جب اس پر حملہ کرے، ایک تو وہ خود جو شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے اس حملے کو کیسے روکے، یعنی وہ کسی کے ساتھ جہالت کا برتاؤ نہ کرے اور وہ فحش گوئی نہ کرے، یہ شیطان اس کو اکسا رہا ہے اور وہ اپنی روزے کی ڈھال سے روک رہا ہے کہ نہیں، میں نے فحش گوئی نہیں کرنی، میں نے جہالت کا مظاہرہ، جہالت کا برتاؤ نہیں کرنا۔ سیکنڈ، اگر باہر سے حملہ ہوتا ہے، کوئی اور اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تب بھی اپنے نفس کو اس جھگڑے میں انوالو نہ کرے، تب بھی کہے نو، I will not do this, I will not respond to, I am in fasting، میں روزے میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی اپنے نفس سے بھی وہ برائی سرزد نہ کرے۔ مثلا تمام قسم کی اخلاقی، معاشرتی، نفسیاتی، نفسانی لغزشوں سے پاک رہے
اور اگر معاشرہ میں کوئی اس کے ساتھ غلط کرنے کی، ایک تو اس کا اپنا نفس اس کو اکسائے گا نا کہ وہ غلط کرے، تو نہیں، وہ اپنے نفس کو خود کہے گا نو میں نہیں کروں گا، میں تو روزے سے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور سیکنڈ، اگر کوئی زبردستی اس کو انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے خارجی عوامل میں سے، تو وہ ان کو بھی جواب دے نو آئی ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان یور ڈسکشنز، آئی ایم ان روزہ، میں روزے میں ہوں، میں فاسٹنگ میں ہوں، تو میں جواب نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اس میں نہ تو کسی برونی مداخلت کی اجازت دی جا رہی ہے اپنے نفس کو انوالو ہونے کی، اور نہ اندر سے اٹھنے والی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان کا بھی دبایا جا رہا ہے نو میں روزے میں ہوں، آئی ول ناٹ پرفارم دس، میں خاص اور خاص اللہ کے لیے ہوں۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ ایک ڈھال ہے جو اس کو بچا رہا ہے شیاطین کے وار سے، وہ شیطان اس کے اندر کا ہو یا وہ شیطان باہر لوگوں کی شکل میں اس کو ورگلا رہا ہو، تو یہ روزہ جو ہے اس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ شرط ہے اس سے۔ ماشاء اللہ۔ اب میں ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب سے التماس کروں گی جو صدر ہیں شعبہ قانون کے، کہ آپ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ آج کے دن ہوئی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس میں ہمیں کافی رہنمائی فرمائی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ہمیں آج کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، اور یہ فرمائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے ہمارے لیے جو ہے اس میں کیا رہنمائی کے پہلو ہیں۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ سوال پہ بات کرنے سے پہلے جو بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں ان سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پچھلے 1 گھنٹے سے تقریباً بیٹھے ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 100 مرتبہ سے زیادہ لیا گیا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نبی مہربان پر درود بھیجا ہے؟ سب نے نہیں بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ ممبر کے زینے چڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں 2-3 باتیں ہیں، 2 میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس آج کے موضوع کے حوالے سے ریلیونٹ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آیا اور اس نے کہا کہ غارت ہو، برباد ہو وہ شخص جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو بربادی اس بندے کا مقدر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اپنے موبائل میں بیزی رہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ایک دوسرے سے بات کریں، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے۔ اور دوسرا آمین، آپ نے صحابہ نے پوچھا کہ دوسرا آپ نے کیا آمین کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، وہ بندہ برباد ہوا، وہ تباہ ہوا، وہ غارت ہوا۔ 21 روزے گزر چکے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے وہ عمل ایسا کیا ہے جس سے اللہ کی ذات وہ راضی ہو اور اس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو؟ ہم تو کلاس میں بھی جا کے باتیں کرتے ہیں، ہم تو سیمینار میں بھی آ کے باتیں کرتے ہیں، کوئی ہمارا کسی من حیث القوم میں کہہ رہا ہوں، یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے، جہاں پہ خاموش رہنا چاہیے وہاں ہم خاموش نہیں رہتے، جہاں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے وہاں پہ ہم بات نہیں کرتے۔ تو اپنی اپنی نجات کا اور اپنی اپنی بربادی کا آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ آپ کس جگہ پر اور کس نہج پر آپ کھڑے ہیں۔
میڈم نے جو سوال کیا اس پہ میں مختصر ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت کی بہت ساری نسبتیں ہیں. تقریباً 30 احادیث میں مختلف صحابہ کرام سے روایت ہے جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا لہو علی کا لہو ہے، میرا گوشت علی کا گوشت ہے، اور میں اور علی ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. علی میرا بھائی ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض کرے گا وہ مجھ سے بغض کرے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں اگر علم کا شہر ہوں، میں اگر علم کا مدرسہ ہوں، میں اگر علم کا بحر بے کرا ہوں تو علی اس کا کنارہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. آپ کی نسبت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو آپ چچا زاد بھائی، دوسرا نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ نے، تیسرا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں سب سے پہلا نماز پڑھنے والا حضرت علی مرتضی شیر خدا، نبی مہربان کی لخت جگر سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ. یہ ایسی نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے باقی تمام صحابہ کرام سے حضرت علی کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. فقہاء کرام اس میں کہتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پرسن، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹائم غصہ ہوتے ہیں، کس ٹائم آپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کس ٹائم آپ کا شفقت زیادہ ہوتا ہے، پرسن ایز اے پرسن جاننے والا، سب سے جو زیادہ جاننے والا اور سب سے جو زیادہ قریب تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. لیکن علم میں اور فضیلت میں حضرت علی کا درجہ ان سے بیٹر ہے. تو علم جو اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس علم کا بہت سارا حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرسنالٹی میں آیا، ان کی شخصیت میں آیا. آپ انتہائی سخی واقعہ ہوئے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، بہت سارے لوگ جب قوالی سنتے ہیں، حضرت علی کا نام آتا ہے، ہم جھوم جاتے ہیں. کرتے ہیں نا ایسا؟ بتائیں حضرت علی کی سخاوت آپ میں سے کتنوں میں ہے؟ تو یہ قوالی میں جھومنے والا کام نہیں ہے. حضرت علی کا کردار اپنانا ہے، حضرت علی کی شجاعت کو اپنانا ہے، حضرت علی کی بہادری کو اپنانا ہے. خیبر کو فتح کرتے ہیں، اور جو باغیوں کے ساتھ آپ کا رویہ تھا وہ پورے فقہ اسلامی میں، جب میں قانون کا طالب علم ہوں تو جب ہم قانون اور اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں تو موجودہ جو قوانین ہیں بین الاقوامی طور پر جو سول وارز کے حوالے سے لڑی جاتی ہیں اور اس کے قوانین بنتے ہیں، تو ان سب چیزوں میں جو آپس کی لڑائی ہوتی ہے، ان سب میں جو مثالی کردار رہا ہے وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے. اور وہ اس حوالے سے ایک الگ پہچان اور الگ حیثیت رکھتے ہیں. مسلمان اور غیر مسلم سب ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ کا رویہ باغیوں کے ساتھ کیسا تھا. تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج ان کی شہادت کا دن ہے،
تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اپنے ساتھ، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، کہ ہم نے صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوالیوں اور باقی معاملات میں اظہار نہیں کرنا ان سے محبت کا، بلکہ ان سے حقیقی محبت کا اظہار یہ ہوگا کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں اور ان کے اعمال جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں ان اعمال کو سر انجام دینے کی کوشش کریں، اور اپنی بساط کے مطابق جو حضرت علی کا کردار ہے اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال میں یہ حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے اس کی مناسبت سے اگر ہم یہ عہد کریں تو یہ حضرت علی سے وفا کا، حضرت علی سے محبت کا اور ان کے ذریعے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اعلیٰ ثبوت اور اعلیٰ نمونہ پیش ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی بناصر ہو اور جو کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طالبات اور طلبہ، ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ سب بھی آبزرو کرتے ہوں گے کہ جو ہمارے اسلامی شعار ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اب ایک ایسا کلچر جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے کہ ہم ان کو پرفارم کرنے میں شاید کمپلیکس یا کیا محسوس کرتے ہیں، مسلمان ہونا ہی کمپلیکس محسوس کر رہے ہیں۔ صرف روزے کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ اب شوق کیا نہ ہی روزہ نہیں رکھتے اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم نہیں روزہ رکھ رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر جب تشریف لے گئے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ فرشتے ان کے یہاں سے یہاں تک جبڑا کاٹ رہے تھے، اور جب ایک طرف سے کاٹ لیتے تو دوسرا کاٹتے، دوسرا کاٹ کے جب فارغ ہوتے تو پہلا جو تھا وہ مندمل ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ یہ پروسیس مسلسل چل رہا ہوتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ کو کہا گیا، بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ کبھی کبھی اب تو نیو جنریشن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر ایک خلفشار ہے، بے چینی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہاں جا رہا ہے۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہاں جانا ہے؟ آپ نے رسول اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور پرسنالٹیز کی طرف جانا ہے۔ آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ کیا آپ قیامت کی اس حدیث کو نشانی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری وقت ہوگا، لوگ اپنے ایمان اور اسلام پر جو ہے وہ ایسے ندامت محسوس کریں گے، یا پھر ایمان والے صرف وہ ہوں گے جو خواہش کریں گے کاش کوئی غار کی کھو ہو، وہاں جا کر ہم اپنا اسلام پرفارم کر رہے ہیں، لوگ ان کو ٹانٹ کر رہے ہوں گے؟ نو، اگر مغربی تہذیب یا کوئی ایسے ان کے کارندے آپ کی صفوں میں ہیں جو آپ کو اپنی اسلامی شعار سے ورگلا رہے ہیں، بائی گاڈ ان کو مت سنیے، اپنے نفس کو مت سنیے، وہی آپ کا سکون، آپ کی آخرت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک آپ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، ان کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری آخرت ہے، اور آخری زندگی ہی ہماری اصل زندگی ہے، یہ کچھ نہیں۔ اسلامی شعار، اسلامی روایات، مثلاً سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، جب رسول اللہ کا ذکر کر ہو، جب آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس بیٹھے ہوں سامنے، تو کیا آپ اپنے فادر کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ نو۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے لیگ کراس کر کے مت بیٹھیں، بہت آپ سے بہت عظیم الشان اللہ ہے وہ کائنات کے مالک جن کا ذکر ہو رہا، آپ تو ایک غلام ہے۔ غلام کبھی بھی اتنے کروفر سے اتنی اس سے نہیں بیٹھتا، اور جب رسول اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تب بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مت بیٹھیں، اپنی باڈی کو تھوڑی سی جھکاؤ میں رکھیں اور نہیں کریں۔ آپ کا خیال ہوگا کہ شاید ایسا کرنا سے کوئی فرق پڑے گا، نو، اللہ اور اس کے رسول کی شان بہت بلند ہے، اس کو تمہاری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سے تمہارے لیے ہی نیک اعمال سرزد کروانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں فائدہ پہنچے۔
इन चीज़ों से, इन छोटी छोटी बातों से, ये छोटे छोटे प्यार के इजहार से, ये छोटी छोटी हरकत में तकद्दुस और अजमत को कबूल करने के इशारे देकर ही आपको सुकून मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आइंदा जब कुरान पाक की तलावत हो, रसूलुल्लाह की नात शरीफ पढ़ी जा रही हो, आप लेग क्रॉस करके ना बैठें। लेग क्रॉस करने से एक अंदर तनतना सा महसूस होता है और आप ऐसे तन के बैठते हैं, आप कहते हैं जी यस आई एम अ जेंटलमैन, आई एम अ वेरी बिग पर्सनैलिटी। नो, यू आर नथिंग। अगर अल्लाह का नज़र करम और उसके रसूल की शिफायत नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। तो उनके ज़िक्र के वक्त बयान करें। बाकी आप बाकी औकात में आपकी जितनी शान और शौकत है, आप जहाँ उसको ज़ाहिर करना चाहें तो ज़रूर ज़ाहिर करें। ये मेरी एक गुजारिश थी और एक अर्ज़ थी। अगर आप उसको अपना लें तो मेरा ख्याल है मुझे अच्छा लगेगा, अल्लाह और उसके रसूल को भी अच्छा लगेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आखिर में एक क्वेश्चन का जवाब हम मैडम कुलसूम अख्तर से लेते हैं। जैसा कि आपने सुना कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है। तो लैलतुल क़द्र की रात ताक रातों में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसको तलाश किया जाए। 21वीं है, 23, 25, 27 और 29। तो मुख्तलिफ सूफिया कराम ने और उलमा कराम ने इस शब को कुछ नवाफल या कुछ ख़ास किस्म की इबादत करने का तरीका भी बयान फरमाया है। मैं मैडम कुलसूम से मुल्तमस हूँ कि आप 1-1.5 मिनट में जो है हमें 1-2 जो नवाफल का तरीका कार है, क्योंकि आगे 23 आ रही है, 25 है, 27 है, तो मेरी गुजारिश है कि जब भी ता की रात आए, बेशक 27वीं रात के बारे में जमहूर उलमा कराम का ख्याल है कि लैलतुल क़द्र की रात जो है वो 27 रमज़ानुल मुबारक ही है, लेकिन फिर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ बैठने की वजह भी लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करना ही करार फरमाया है। इस तरह जब भी ये ताक रातें आए तो कुछ ना कुछ हमें नवाफल जो सूफिया ने, उलमा कराम ने, मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, हमें उन नवाफल को अदा करना चाहिए। मैडम कुलसूम से गुजारिश है कुछ नवाफल हमें बता दें, उसके बाद ऑडियंस से भी हम 1-2 सवाल देंगे। थैंक यू जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, तिरमिज़ी शरीफ की जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 306 पे है ये, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो रमज़ान पाए उसके आखिरी अशरा की ताक रातों में क़यामुल लैल जो है उसका वक़्त बढ़ा दिया जाए। उसमें नवाफिल, उसमें सुन्नत, सलातो तस्बीह, उसमें ज़िक्र, अज़कार और कुरान मजीद की तिलावत का वक़्त और तय्यन जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस रात 2 रकत नमाज नफल, 4 रकत नमाज नफल, 6 रकत नमाज नवाफिल अदा करे और हर रकत में बाद सूरह फातिहा के 4 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और साथ इसके 7 बार 11 बार सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र की तिलावत फरमाए और बाद अस्सलाम के 700 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा इसका जिक्र करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तमाम गुनाहों से पाक फरमा देते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस मुबारक इरशाद फरमाई, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहबा ने भी इसी हदीस को आपकी खिदमत में बयान फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि जो शख्स 4 रकत नमाज नवाफिल अदा करे और हर रकत नमाज में सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास को 11 बार मिलाकर और सूरह क़द्र को 3 बार मिलाकर अदा करे, सलाम फेरने के बाद अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि 70 बार 70 टाइम ये आयत जो है वो रिवाइज करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में एक ऐसा आलीशान महल तामीर फरमा देते हैं और फरिश्तों को हुक्म दे देते हैं कि इसके लिए महल तैयार किए जाएं, इसके लिए नहरें बनवाई जाएं, इसके लिए मेवाजात के दरख्त लगाए जाएं, इसके लिए नहरों को रवां किया जाए और गवाह हो जो फरिश्तों
کہ یہ عمل کرنے والا اپنے مصلی سے ابھی اٹھے گا نہیں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بات صرف یہی ختم نہیں فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے یہ نوافل ادا کرنے والے کے اپنے گناہ تو معاف ہوں گے ہی، ساتھ ہی اس کے والدین کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ جن کے حق میں دعائے مغفرت فرمائے گا، امت مسلمہ میں جس جس کا نام لے گا ان سب کی بھی مغفرت فرما کے درجات بلند فرما دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے احادیث میں نوافل پڑھنے کی فضیلت ہے۔ میں مختصراً اپنی بات کو، تنگ وقت دامن گیر ہے تو میں مختصراً یہی عرض کروں گی کہ اس رات کثرت سے نوافل پڑھنے چاہیے، کثرت سے سورہ قدر کی ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر الہی میں اپنے آپ کو محو کر کے اللہ رب العزت سے رجوع کر کے توبہ اور استغفار کر کے اپنے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت کا سما بنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا ارحم الراحمین۔ جی حاضرین و ناظرین میں سے کوئی اگر کسی بھی موضوع پہ ہمارے ڈاکٹر صاحبہ سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ پلیز ضرور کریں۔ بیٹا کوئی کویسچن ہو ادھر لیڈیز کی طرف سے کوئی ہو وہ کرنا پھر دعا کے لیے۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے کہا کہ جب 4 رکعت نوافل پڑھتے ہیں تو اس میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ سورہ قدر پڑھتے ہیں، تو یہ ہر رکعت میں ہی کرنی ہے یا ٹوٹل 4 رکعت میں یہ ڈیوائڈ کرنی ہے؟ جی بیٹا، ہر رکعت میں 2 رکعت جیسے پڑھتے ہیں بعد السلام کے، ٹوٹل ملانا 2 نوافل پڑھنے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ جو تعداد ہے وہ 4 کرنی ہے، ایک ہی نیت میں نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے؟ جی جی سر، 4 رکعت نوافل ان کی تعداد بڑھا دی جائے تو کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ 4 رکعت نوافل اور سلام 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 نوافل کی پہلے نیت کریں گے، اس کے بعد پھر اگلے 2 نوافل کی، اور سورہ فاتحہ، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 4 مرتبہ، سورہ اخلاص کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگلی رکعت میں بھی تشہد کے بعد کھڑے ہونے کے بعد قیام میں یہی طریقہ جو ہے وہ دہرائیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد اگلے 2 نوافل پڑھیں گے، اور اگلے 2 نوافل کے اختتام پہ ہم آیت مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ، 70 ٹائم 70 بار اس آیت کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ جی اور کوئی سوال؟ آپ سے التماس ہے کہ اپنی عبادات میں ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج آخری عشرہ رمضان مبارک کے فضائل و برکات کا تذکرہ ہوا۔ الہ الامین ہم تمام کو رمضان مبارک کے فضائل و برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ الامین رمضان مبارک کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور ہم کو باقی ایام جو باقی ہیں اس میں تمام کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا روزہ الصوم جنۃ، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ یقیناً ہمیں الہی اسی طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے ایک ڈھال کا باعث ہو، گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہو، ہر قسم کے رذائل سے احتراز کرنے کا ایک ذریعہ ہو۔ الہی آخری عشرہ میں ہمیں اسی جذبہ، محبت، اخلاص سے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ تیرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انتہائی اہتمام کے ساتھ، انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ اس کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے کہ ہم نے لیلۃ القدر کے فیوز و برکات کو لینا بھی ہے اور لیلۃ القدر کی رات کو تلاش بھی کرنا ہے۔ الہی ہمارے جن بچوں نے آج اس کی سماعت فرمائی، ان بچوں کی دین اور دنیا میں ترقی عطا فرما، ان کو علم دین اور علم دنیا سے آراستہ فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ بہت بہت مہربانی بیٹا۔